السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی اہل البیت یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی تحریک کی طرف سے محرم کی مجالس کے سلسلے میں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ بھی صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تاکہ بہت سارے دوسرے فرقے کے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس کے بعد وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے، وہ دین سے بغاوت کرنے والے تھے، یزید امیر المومنین تھا، اور اس نے ان کے ساتھ میں جو جنگ لڑی ہے اس میں یزید برحق تھا اور امام حسین ناحق تھے۔ تو ہم ان مجالس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ اہل سنت نہیں ہیں کہ جو یزید کو حق کہہ کر کے امام حسین کو ناحق کہیں، ہم وہ اہل سنت ہیں جو امام حسین کو حق پر کہہ کر یزید کو ناحق کہتے ہیں۔ میں آپ کو نام بھی بتا دوں تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہ سکے کہ وہ کون اہل سنت ہوں گے کہ جو اس طرح کا متضاد عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو وہ دور حاضر میں کہلانے والے وہابی ہیں جو یہ متضاد عقیدہ رکھتے ہیں کہ یزید امیر المومنین برحق اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ باغی اور ناحق تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں حق پر ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے کہ وہ حق پر ہیں، اور ان کے مقابلے میں یزید باطل ہے، باطل ہے اور باطل ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ائمہ میں سے کچھ اماموں نے اس کے کفر کا بھی فتویٰ لگایا، جیسے حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں کہ انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور رہ گئے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ یزید کا فسق ظاہر ہے لیکن کفر کے سلسلے میں متواتر روایتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کے معاملے میں اس کو فاسق، فاجر، جو کچھ کہنا ہو کہو، اور کفر کی بات آئے تو کہہ دو کہ ہم کف لسان کرتے ہیں، او اللہ جانے، رسول جانے، اگر اس کا کفر نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک ہے،
اور کافر ہے تو پھر وہ کافر ہے، لیکن ہم اس کے کفر کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے، فسق کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مگر اہل سنت والجماعت میں سے بعض نے اسے کافر کہا، بعض نے اس کو یعنی فاسق اور خبیث کہا۔ جو الفاظ دے سکتے تھے سب نے دیے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یزید حق پر تھا اور امام حسین ناحق تھے۔ پتہ یہ چل گیا کہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک جو اہل سنت کی ایک چین چلی آ رہی ہے، ان کا فیصلہ امام حسین کی حقانیت کا اور یزید کے بطلان کا ہے، جبکہ دور حاضر کے وہابی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین ناحق اور باغی تھے اور یزید امیر المومنین حق تھا۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ حق کون اور باطل کون۔ ہمارے ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لے کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے بزرگان دین آئے تھے، لیکن جو ایک انقلابی کام کیا ہے وہ حضرت سلطان الہند نے کیا ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اگر آپ گئے ہوں یا گئے ہیں اور آپ نے غور نہیں کیا تو دوبارہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ان کے گنبد کے اوپر جو اشعار لکھے ہوئے ہیں نا سائڈ پہ کارنر پہ، تو آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ تو آپ نے لکھا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ شعر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور اس پر علماء نے ریسرچ بھی کی تو پرانی کتابوں میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اشعار آپ کے ہیں۔ رہ گیا آخری لفظ، وہ تو ضرورت شعری کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ لا الہ ہست حسین، تو آدھا کیوں کہا گیا؟ تو شعر میں پورا کلمہ پڑھو تو شعر بنے گا ہی نہیں، اس وجہ سے وہاں وزن شعری کی بنیاد پر اس طرح سے جو یعنی کفایت کی جاتی یا قصر کیا جاتا اس کی اجازت ملتی ہے۔ تو آپ نے فیصلہ فرما کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برحق اور یزید ناحق تھا، یہ فیصلہ ہمارے سلطان الہند نے فرمایا، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہندوستان میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کے آئے تھے، اور آپ نے بھی فیصلہ یہی فرمایا کہ حضرت امام حسین حق پر اور یزید ناحق تھا۔ اب آپ خود فیصلہ یہ کرو کہ صحیح اہل سنت والجماعت کون ہے، کہ سلطان الہند جو عقیدہ لے کے آئے تھے وہ عقیدہ تو ہمارے پاس میں ہے، دوسروں کے پاس میں نہیں ہے۔ تو اہل سنت کہلانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک غلط عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو ہم نام نہاد اہل سنت کہتے ہیں، بلکہ وہ عقیدہ اور نظریہ کی بنیاد پر اتنے غلط ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت نے متفق ہو کر کے ان کے کفر کا فیصلہ کیا ہے۔ اب صحیح اہل سنت پر آتے ہیں۔ ہم لوگ صحیح اہل سنت والجماعت ہیں کہ جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ان سب کو مانتے ہیں جن کو ماننے کا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق سکھایا، اور جس میں اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا پہلے سے لے کے آج تک اتفاق رہا، اس عقیدے میں ہم لوگ سرے منہ فرق نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ایک عقیدے اور نظریے کا نام ہے، کسی تاریخ کا نام نہیں ہے کہ جس میں باتیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ عقیدہ اور بلیف وہ ہوتا ہے کہ جس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک آدمی کا اختراع نہیں ہوتا ہے، وہ تمام چین کے اندر آنے والے مقتدر علماء کے اتفاق پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے سرے منہ اس میں فرق نہیں لایا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ حق ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ مذہب و ملت کی بنیاد ہیں، بلکہ خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو
اپنی اس حدیث میں سمیٹ کر کے ہم لوگوں کو ان کی حقانیت کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں، مشکات میں یہ حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے سمان ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پر رہو گے، بہک نہ سکو گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور فرماتے میرے سارے صحابہ حق پر ہیں، تو حضور نے فیصلہ فرما دیا سارے صحابہ حق پر ہیں۔ جہاں ہمارے آقا نے فرق باطلہ کے بارے میں حدیثیں بیان فرمائیں کہ مختلف نئے نئے فرقے وجود میں آئیں گے اور وہ اپنے آپ کو مومن و مسلم کہہ رہے ہوں گے، مگر ان میں سے سب مومن و مسلم نہ ہوں گے، کچھ بد عقیدہ ہوں گے، کسی کے عقیدے اور نظریے اتنے خراب ہوں گے کہ اس کی وجہ سے کفر میں چلے جائیں گے، کتنوں کے عقیدے نظریے اتنے خراب ہوں گے کہ اس کی وجہ سے ان کو مسلمان کا نام دینا بھی ایک شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 73 فرقوں کے بارے میں فرمایا، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ نہیں کہ سب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، جن کا کفری عقیدہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، جن کا عقیدہ کفری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب ان کو معاف کرے گا تو وہ جنت میں آ سکتے ہیں، مگر جہنم میں ان کو جانا ہوگا۔ مگر ایک جماعت ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گی، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائیں کہ وہ مقدس جماعت کون سی ہے کہ 72 جہنم میں جائیں اور وہ اکیلا ایک فرقہ اکیلی ایک جماعت جنت میں جائے گی؟ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس نظریے پر میں ہوں، جس عقیدے پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، جن کو میں نے عقیدہ اور نظریہ پلایا ہے، اس پر جو بھی رہے گا وہ اہل حق اور جنتی ہے، اور ان کے عقیدے اور نظریے سے جو ہٹ جائے گا وہی جہنمی اور وہی اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کی حقانیت کے بارے میں یہ تو فرمایا کہ جس صحابی کا بھی تم فالو کرو گے، حق پر رہو گے، تو وہاں بھی سارے صحابہ کی حقانیت کا فیصلہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا۔ مگر اس حدیث کے ذریعے سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے اہل حق کی اگر پہچان تمہیں کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور ان کے مشن پر ہے یا نہیں ہے۔ گویا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ہر زمانے کے لیے صداقت اور حقانیت کی علامت اور پہچان کر کے بیان فرمایا۔ اب یہ بتاؤ صحابہ کو لے کے کون چلتا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت ہیں جو سارے صحابہ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب غنیت الطالبین ہے، اس میں آپ نے تمام فرقوں کا تذکرہ فرمایا۔ غوث پاک کے زمانے میں بھی 73 فرقے ہو چکے تھے، اور پھر وہ نام بدلتے گئے، دوسرے آتے گئے، مگر 73 فرقے ہو چکے۔ اور آپ نے اس میں منشن کیا ناموں کے ساتھ، ان کے غلط عقائد کے ساتھ۔ اس کے بعد میں فیصلہ کیا کہ جو جنتی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ غوث پاک نے فیصلہ فرما۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں درجات مختلف ہیں، فضائل کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک ان کے ماننے کا سوال ہے، ان کی حقانیت اور ان کی صداقت کا سوال ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہم تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی تنقید ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت وحشی، جنہوں نے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کو شہید کیا تھا، اور اس کے بعد میں انہوں نے مسیلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور کو ان کو دیکھ کر کے اپنے چچا یاد آتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وحشی تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں، آؤ مجلس میں روکتا نہیں ہوں، مگر ایسا کرو کہ ایسی جگہ پر بیٹھو کہ میری نگاہ یہ تمہارے چہرے پر نہ جا سکے۔ تو حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں جاتا تھا تو ایسے چھپ کے بیٹھتا تھا کہ حضور مجھے نہ دیکھ سکیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت نہیں تھی، مگر وہ اپنے چچا یاد آتے تھے تو اس لیے فرمایا تھا کہ تم سائڈ پہ رہو تو اچھا رہے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضرت وحشی جن کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، حضرت وحشی بھی ہمارے نزدیک حق و صداقت کے پیکر ہیں، اور ان کی حق و صداقت کے بارے میں بھی ہم کسی بھی طرح کی کوئی تنقید روا نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایگزامپل آپ نے اس لیے دیا کہ جو اجلہ صحابہ کرام ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے۔ ہمارے مقتدر علماء نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ میں آپ کو بیان کروں عقیدے کے سلسلے میں۔ حضرت امام جعفر طحاوی نے عقائد طحاویہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا تذکرہ صرف خیر اور بھلائی کے ساتھ میں کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ کُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیان، ان سے محبت رکھنا یہی دین و ایمان، یہی احسان اور بھلائی ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان اور سرکشی ہے۔ کہ کیسا آپ ان کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی دلیل قطعی کا انکار کیا ہے صحابی کے سلسلے میں تو ایسا نظریہ کفر کا نظریہ ہوگا، جیسا کہ اہل تشیع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی وہ تہمت صحیح ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور اس سلسلے میں شاہد ہے، اور کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیقہ کی صداقت کے سلسلے میں نازل فرمائی ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس سلسلے میں انکار کیا ہے۔ بلکہ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 347 پر اس نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور فرمائیں گے تو وہ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر پر جا کر کے ان کو زندہ کر کے قبر سے باہر نکالیں گے، اور اس کے بعد میں ان پر یعنی تہمت کی جو ان پر جو زنا کی حد ہیں وہ حد لگائیں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدلہ ان سے چکائیں گے۔ یہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن کی نص صریح کا انکار ہے، تو یہ ایسا اگر عقیدہ صحابی کے سلسلے میں رکھا جائے تو یقیناً یہ کفر ہے۔ اس لیے امام طحاوی نے فرمایا کہ کچھ جو صحابہ کے سلسلے میں باتیں کی جاتی ہیں غلط، وہ کفر بھی ہیں، کچھ نفاق پر مبنی ہے اور کچھ طغیان پر مبنی ہے۔ رہ گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجات کے سلسلے میں گفتگو، تو اس پر ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ نظریہ ہے، پہلے سے لے کے آج تک اس چین میں ایک شخص نے بھی کسی بھی طرح سے اس کو بریک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولیوں میں ان کا درجہ سب سے اونچا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ یہاں تک کہ اگلے جتنے اولیاء ہو چکے ہیں دوسرے انبیاء کرام
سے متعلق ہو کر کے ان میں بھی ولایت کی جہاں تک بات ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں بھی آگے ہیں اور ان کے بھی سردار ہیں، اور قیامت تک جتنے اولیاء دنیا میں تشریف لائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں بھی ولایت میں سردار ہیں۔ یہ متفقہ عقیدہ، اس میں کوئی آدمی تھوڑا بھی رکھنا اندازی کرے گا تو ہم لوگ اہل سنت والجماعت سے اس کو خارج قرار دیں گے۔ یہ تو ایک ہوا کہ تمام صحابہ کرام ولایت میں سب سے اونچے اور بلند و بالا درجے پر فائز ہیں، اور ولایت میں ان کو سب ولیوں کا سردار ماننا یہ اہل سنت والجماعت کی ضرورت میں شامل ہے۔ اب ان کے درمیان کی ولایت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کی جو ولایتیں ہیں ان میں ان کے درجات مختلف ہیں۔ سب سے بلند و بالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اہل سنت میں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب ان میں تفضیل کے حساب سے اگر کوئی آدمی رخنہ اندازی کرے اور وہ یہ کہے کہ فلاں کا درجہ یہ نہیں وہ ہے، فلاں کا درجہ یہ نہیں وہ ہے، تو اگر اس ترتیب کو کوئی کسی بھی طرح سے الٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہر قسم کے رافضی کو ہم لوگ بھلے ان میں سے کچھ اقسام کو کافر نہ بھی کہیں، مگر اس کے باوجود ہم اہل سنت والجماعت میں ان کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کا رافضی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بدعقیدہ ہے، اور اس کو گمراہ بددین کہنا ہم لوگوں پر لازم ہے، اس لیے کہ ہمارے متفقہ نظریہ میں اس نے رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے درجے پر، عمر دوسرے درجے پر، عثمان تیسرے درجے پر، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے درجے پر ہیں۔ تو یہ ماننا ہم لوگوں کے لیے لازم ہے، اور اس میں کوئی آدمی فرق نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے بخاری شریف میں 2 روایتیں اس سلسلے میں نقل فرمائی، روایت کی ہیں۔ ایک روایت ان کی یہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6655 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم فضائل کے سلسلے میں بات کرتے تھے صحابہ کرام کے درمیان کہ کون سب سے افضل ہے، کون سب سے افضل ہے، حضور کی موجودگی میں فرما رہے ہیں کہ زمن رسول یعنی حضور کی موجودگی میں ہم لوگ یہ بات کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کیا کہتے تھے، فنخیر کہہ رہے ہیں، ہم سب یہ کہتے تھے، صحابہ کے اتفاق کی طرف اشارہ کر رہے، ہم سب یہ کہتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اور پھر حضرت عثمان ذو النورین ہیں۔ یہ حدیث دوسری حدیث بخاری شریف میں 3698 نمبر کی ہے۔ آپ بھی روایت فرماتے اس کی کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں ہم لوگ کننا، یہاں بھی کہا ہے، یعنی ہم صحابہ کے اتفاق کی طرف اشارہ کر رہا، فرماتے ہم صحابہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہتے لا نعدل بأبی بکر احدن، حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کسی بھی صحابی کو ہم لوگ شمار نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، ثم نترکو اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، ان تین کے بعد میں ہم لوگ خاموش تھے، پھر کسی کی فضیلت کے سلسلے میں بات نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ صحابہ کرام میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بتا دوں کہ جو ہمارے واعظین ہیں، ہمارے مقررین ہیں، ہمارے خطباء ہیں، جو صرف لفاظی کو اپنے بیان کی بنیاد سمجھتے ہیں اور ان میں وہ اس طریقے سے باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہم اس برتری کے ذریعے سے دوسرے کی تذلیل چاہتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے بولا جائے تو یہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ناجائز اور سخت ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ اس طرح کی فضیلت کو بیان کر کے لوگوں کے درمیان میں کسی دوسرے صحابی کی تنقیص کا شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس سلسلے میں جو معتدل گفتگو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چار صحابہ اگلی اور پچھلی امت میں انبیاء اور رسول کے بعد میں سب سے افضل ہیں۔ یہ چار صحابہ اگلے اور پچھلی امتوں میں انبیاء اور رسول کے بعد میں سب سے افضل ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ہو گیا کہ بھئی ان کی فضیلت یہ چار سب سے افضل ہے، ان کے برابر کوئی۔ رہ گیا ان کا آپس کا مسئلہ، تو ہماری چین میں پہلے سے لے کے آج تک کا جو فیصلہ ہوا اور صحابہ کرام نے جو فیصلہ کیا ہے، جیسے میں نے بخاری کی حدیث کے نمبر کے ساتھ میں آپ کو بتایا ہے، تو اس پر ہم یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کو ہم چھوٹا مانتے ہیں، عثمان کو ان سے بڑا مانتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ عمر کو بڑا مانتے ہیں، علی کو چھوٹا مانتے ہیں، چھوٹے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سب افضل ہیں، ان افضلوں میں افضل کون ہے؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو تنقیص کا پہلو آیا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ کہو کہ یہ افضل ہے، وہ مفضول ہے، مفضول کوئی نہیں، چاروں کے چاروں افضل ہیں، اور افضل میں افضل یہ درجہ ہے۔ تو جہاں تنقیص کا پہلو نہیں آتا ہے، یہی ہمارے محتاط علماء نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اہل تشیع کے غلط بیانی اور غلط نظریات کے سامنے رکھ کر کے ہم اس طرح سے بیان کریں کہ ان صحابہ کو ایسا اٹھائیں کہ معاذ اللہ مولا کائنات کی تنقیص ثابت ہو۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ چاروں کے چاروں افضل ہیں، مفضول کوئی نہیں، مگر ان افضلوں میں افضل ابو بکر ہیں، ان افضلوں میں افضل عمر فاروق اعظم ہیں، ان افضلوں میں افضل حضرت عثمان غنی ہے، ان افضلوں میں افضل مولائے کائنات ہے۔ یہ درجہ، ورنہ ہمارے خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا، بتاؤ امام اعظم ہمارے مسلک کے امام ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے مشرب کے امام ہیں، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ ایک میرے مسلک کا امام ہے، ایک میرے مشرب کا امام ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہوں کہ یہ افضل ہے وہ مفضول ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں وہ میرے مسلک کا امام ہے، یہ میرے مشرب کا امام ہے۔ یعنی فیصلہ فرما کہ ہم مفضولیت پر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو افضلیت پر بات کرتے ہیں اور افضل میں افضل پر بات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جتنا عقیدہ ہے اتنا ہی بول کر کے ہم خاموش ہو جائیں گے، اس سے زیادہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں گے کہ ان میں سے کسی کی تنقیص سے شان ہوتی ہو۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، محتاط عقیدہ ہے، اور اسی پر رہ کر کے تمام خطباء کو اپنا بیان دینا چاہیے۔
اس کے بعد میں اشر مبشرہ کا مقام ہے، اس کے بعد میں حضرت حسنین کا مقام ہے، اس کے بعد میں اصحاب بدر کا مقام ہے، پھر اصحاب رضوان بیعت رضوان کا مقام ہے، اور اس کے بعد میں صحابہ کرام کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ کچھ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، کچھ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں، تو اس حساب سے ان کے درجات مختلف ہے، جیسا کہ قرآن نے خود اس میں فرق بیان کیا ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی شخصیتوں کے سلسلے میں ہم لوگوں کا نظریہ ہے تو وہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حدید میں خود ارشاد فرمایا، کلوں وعد اللہ الحسنی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے سلسلے میں پروردگار عالم کا قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اس دنیا میں یہ حتمی فیصلہ ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہے۔ اللہ نے اپنا فیصلہ قرآن میں یہاں بیان فرما دیا ہے، سن لو میرے حبیب سے تعلق رکھنے والے صحابہ، کلوں وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ تبارک و تعالی نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو تم کیا فیصلہ کرو گے کہ کون حق ہے کون ناحق ہے؟ تمام کے تمام حق ہیں، اور ان کی حقانیت پر حتمی فیصلہ پروردگار عالم کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر حق نہیں اور باطل تھا تو جہنم میں جاتا نا، لیکن رب یہ فرماتا ہے کہ سنو میرے حبیب کے تمام صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں قیامت تک کے لیے اپنا جو منشور ہے اس میں اعلان کر دیتا ہوں، تاکہ کسی بھی طرح کی تم سے خطا نہ ہو سکے کہ سب کے سب جنتی ہیں، اور جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے یہاں فرما دیا ہے۔ میزان عمل تھمانے کے بعد میں نہیں، یہاں تھما دیا ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل بیت کی بنیاد ہیں کہ امام حسن حسین یہ سادات کے بھی سردار ہیں، اور تمام سادات کو انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ باقی اہل بیت میں سب شامل ہیں، بنو ہاشم جتنے بھی ہیں نا ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ چاہے وہ چادر کے نیچے آئے ہوں چاہے نہ آئے ہوں، یا رسول پاک کی اجواز ہیں، رسول پاک کی اولاد ہیں، رسول پاک کے وہ غلام جو آپ کے گھر میں رہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندیاں ہیں، وہ سب کی سب اہل بیت میں اہل سنت والجماعت کے فیصلے میں شامل ہیں۔ امام خازن نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ ان سب کو ہم اہل بیت مانتے ہیں، اور قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ان میں ان سب کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضور پاک نے جن کے بارے میں تشریح فرمائی ہو وہ بھی اس میں آ جائے گا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے جب کہا تھا تو حضور نے فرمایا تھا تم ہمارے اہل بیت ہو، تو ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو اہل بیت کا مفہوم تو بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن جہاں تک سادات کا مفہوم ہے تو یہ صرف حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی برانچ میں جو جاتے ہیں انہی کو سادات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ باقی سب بنی ہاشم کا درجہ بڑا اونچا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی علوی کو ہم نیچا کہہ رہے ہیں، نہیں، جتنے بنی ہاشم ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبی ان کا رشتہ ہے، کچھ لوگوں کا مسکن سے ان کا رشتہ ہے، اور ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سب ہم لوگوں کے سرتاج ہیں، سردار ہیں۔ لیکن جہاں تک ان میں افضلیت کا سوال ہے تو سب افضل ہیں، اور ان میں سب سے افضل امام حسن و حسین اور ان کی برانچ، اور ان لوگوں کی جو برانچ آئے گی وہ ان سے نیچے، لیکن ہم نیچے کا لفظ نہیں بولنا چاہتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب افضل ہیں، اور ان میں افضل درجہ سادات کا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ اہل بیت ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں، صحابہ کو بھی لے کے چلتے ہیں، اہل بیت کو بھی لے کر کے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے،
ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے غوث پاک کی روایت پہلے بیان کر دی غنیت الطالبین سے کہ انہوں نے کہا سارے صحابہ ہمارے نزدیک حق ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی تنقید ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور جب اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا تو خدا کے فیصلہ فرمانے کے بعد میں اور آپ کون ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر کے، جس میں بہت نشیب و فراز ہے، اور ہم اپنے عقائد و نظریات کو مجروح کریں؟ تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد میں ہر تاریخ کی کتاب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عقیدے اور نظریے کے خلاف کسی بھی بات کو ہم لوگ روا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں جو فیصلہ فرمایا، وہی ہم اہل سنت والجماعت کا وہاں سے لے کر کے آج تک نظریہ ہے، اور انشاءاللہ یہی نظریہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو اتنا لائق سمجھا کہ اپنی خلافت ان کو حوالے کی، اور آپ خلافت کے منصب سے وقتی طور پر دستبردار ہو گئے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جن نظروں سے حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو دیکھا تھا، ہم اہل سنت والجماعت انہی نظروں سے حضرت امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں جن نگاہوں سے اہل بیت نے ان کو دیکھا تھا۔ اب آتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کو بیان کر دوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تفسیر کبیر میں یہ حدیث انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ حضرت تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کو اللہ درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور حضرت مولا کائنات کے سلسلے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے مجھ نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی وہ اس سے اللہ تعالی محبت فرمائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، یا بنیا الا تردینا انک سیدۃ نساء العالمین، کیا تم راضی ہو کہ سیدۃ نساء العالمین، تم سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو ہمارے علماء نے فیصلہ فرمایا کہ متفقہ طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا سارے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو ان کے بارے میں ارشاد فرما، اور حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محرم کی مجالس میں صحابہ کا تذکرہ ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل تشیع سے ہیں، کہ جو اہل بیت کے ماننے کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ رجال کشی صفحہ نمبر 12 اور احتجاج تبریسی جلد 1 صفحہ نمبر 113، حضور کے وصال کے بعد میں 3 شخصوں کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے، اور 3 کا ذکر انہوں نے کیا ہے، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی۔ یہ 3 صحابہ سے مسلمان تھے، اور باقی سب کے سب اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم بھی مجالس محرم کریں گے، ضرور کریں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اہل بیت کے خلاف ہیں، لیکن مجالس محرم اس طریقے سے کریں گے کہ ہم تمام صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر لے کے چلیں گے، اور اپنے بیان کا اختتام اہل بیت کے اوپر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں خارجی
اور اہل تشیع کا تصادم چل رہا تھا، ایک اہل بیت کو برا کہہ رہا تھا، ایک صحابہ کو برا کہہ رہا تھا، اس وقت کے زمانے کے علماء نے متفق ہو کر کے فیصلہ کیا تھا، ہم نہ خارجی ہیں، ہم نہ اہل تشیع ہیں، اور اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس بات کا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، وہاں سے لے کر کے یہ نام آج تک چل رہا ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب ممبروں پر کوئی صحابہ کی برائی کر رہا ہے، ممبروں پر کوئی اہل بیت کی برائی کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے خطبہ میں صحابہ کا بھی تذکرہ کریں گے، اہل بیت کا بھی تذکرہ کریں گے۔ وہاں سے لے کر آج تک خطبوں میں صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی مجلس کا آغاز صحابہ سے کرتے ہیں، اختتام اہل بیت پر کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں جو ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔